آپ کی جیب میں ایک کینو ہے جسے آپ چلتے ہوئے چھیلنے کا سوچ ہی رہے ہیں کہ آپ کو ایک درخت پہ سیب نظر آتا ہے جسے دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ آپ سے رہا نہیں جاتا اور آپ سیب اتارنے کے لیے اپنا کینو ہی اس پہ دے مارتے ہیں، جو کہ اڑتا ہوا جا کر اپنے اونچے ترین پوائنٹ پر سیب سے ٹکراتا ہے۔ اور اب آپ کے پاس صرف کینو ہی نہیں، سیب بھی ہے۔ تو بھائی سیب سے ٹکرانے سے پہلے کینو کی ویلوسٹی اور اس کی سمت معلوم کیجیے۔ اصول بقائے مقدار حرکت یعنی پرنسپل آف کنزرویشن آف مومنٹم کے تحت بیرونی قوتوں کی غیر موجودگی میں کل ابتدائی مقدار حرکت کل حتمی مقدار حرکت کے برابر ہوتی ہے، اور اگر حتمی مقدار حرکت کو ابتدائی مقدار حرکت میں سے نکالا جائے تو یہ مومنٹم میں یا مقدار حرکت میں تبدیلی ہوتی ہے، جو کہ برابر ہوتی ہے ایف ڈیلٹا ٹی کے، جو کہ امپلس ہے، قوت محرکہ ہے۔ تو چلیے بھائی دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ یا تصادم سے پہلے کی کیا صورتحال تھی۔ پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ 0.4 kg کا کینو 5 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے مثبت سمت میں یعنی دائیں سمت میں جا رہا تھا، اور 0.7 kg کا جو سیب تھا اس کی رفتار 0 تھی، یعنی اس کی مقدار حرکت بھی 0 ہوئی۔ اور تصادم کے بعد کیا ہوا کہ یہی جو 0.4 کلو کا کینو تھا، اس کی رفتار تو ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم کرنی ہے، جبکہ یہ جو 0.7 kg کا سیب تھا یہ 3 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے مثبت سمت میں بڑھ گیا۔ تو 5 ضرب 0.4 ہوا 2 kg میٹر فی سیکنڈ، جو کہ برابر ہے 0.4 وی ناٹ کے، پلس 3 ضرب 0.7 ہوتا ہے 2.1 kg میٹر فی سیکنڈ، جس کی جب آپ تسہیل کریں گے، وی ناٹ کو اپنا سبجیکٹ بنائیں گے، تو کر آگے آپ کے پاس کینو کی حتمی ویلوسٹی آئے گی 0.25 میٹر فی سیکنڈ، لیکن منفی سمت میں۔ گویا جب تصادم ہوا تو تصادم کے بعد کینو کی ویلوسٹی دوسری سمت میں ہوئی، کینو دوسری سمت میں گرے گا۔